السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ روزے رکھنا فرض ہے، وہاں پر اس کی علت اور سبب بھی بیان کر دیا ہے کہ اس کو کیوں فرض کیا گیا ہے، اس لیے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی، پرہیزگاری، تقوی کی تعریف یہ ہے ان تجعل بینک و بین معصیۃ اللہ حاجزا، کہ تو اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دے، بیریئر بنا دے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ گویا کہ روزہ رکھنے کا مقصد انسان تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی دوسرا اطلاع نہیں پا سکتا ہے۔ انسان اکیلے میں اگر وہ کوئی چیز کھانا پینا چاہے تو کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے سوائے رب العالمین کے، لیکن وہ نہیں کھاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اسی طرح اسے دوسرے کاموں میں بھی یعنی اس کو ایک پریکٹس، عملی پریکٹس سمجھ کر دوسرے گناہوں سے بھی روک جانا چاہیے۔ اس لیے روزہ کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی فرضیت پر بہت سارے فرامین ذکر کیے ہیں، ان میں سے مثلا ایک یہ ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، یعنی پلر آف اسلام 5 ہیں، اسلام کے ستون، اسلام کے ارکان وہ 5 ہیں۔ ان میں سے آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اللہ کا چلے گا، عبادت اللہ کی ہوگی، اور اس کے لیے طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چلے گا، اس پر عمل کرنا ہوگا، سنت کی اتباع کرنا ہوگی۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی وَالْحَجِّ، بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز آپ نے فرمائی وصوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ گویا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک بھی ختم کر دی گئی تو پوری کی پوری اسلام کی عمارت وہ گر جائے گی۔ تو گویا روزہ فرض ہے، اس کو یعنی بغیر کسی سبب، شرعی سبب کے یا شرعی عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں پر روزہ فرض ہے وہ انسان ہے جو نمبر 1 مسلمان ہو، یعنی یہ اس کی شروط ہیں، ان لوگوں پہ روزہ فرض ہوگا۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ بالغ ہو، نمبر 3 وہ عاقل ہو، نمبر 4 وہ صحیح ہو، نمبر 5 وہ مقیم ہو، اور اسی کے ساتھ ان عورتوں کو بھی مینشن کیا جائے گا جو حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہوں۔ اب سب سے پہلا جو ذکر کیا گیا یہاں، یہ مختلف دلائل کو سامنے رکھ کر یہ 5 شروط ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے وہ انسان مسلم ہو، یعنی غیر مسلم جو ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، نہ ہی اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ دوسرا شخص ہے بالغ ہو، یعنی اس میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا انسان اس کی کوئی عمل نہیں لکھے جاتے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن الصبی حتی یحتلم، بچے کا بھی کوئی عمل نہیں لکھا جاتا حتیٰ کہ وہ نوجوان ہو جائے، یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، وعن المجنون حتی یعقل، اور کسی پاگل کا بھی کوئی عمل نہیں لکھا جاتا حتیٰ کہ اللہ اسے عقل دے دے۔ تو یہ بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ انہیں اس کی عادت پڑے، اور اگر وہ بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو ہم انہیں کھلونے دے کر یعنی مشغول کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح وہ روزہ پورا کرتے تھے۔ تیسری چیز ہے کہ وہ عاقل ہو،
یعنی اگر مجنون ہے، جیسا کہ ابھی حدیث پڑھی گئی ہے، تو مجنون کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے وہ صحیح ہو، یعنی بیمار نہ ہو، بیمار کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ایسا بیمار جو روزے کو پورا نہ کر سکتا ہو۔ اس طرح اگلی چیز ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر سفر اتنا ہے جس میں نماز قصر ہو سکتی ہے تو اس میں روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ عورتوں کے بارے میں کہ وہ حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہوں۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو عورتوں کو یعنی منتھلی آتا ہے، ماہواری جسے کہتے ہیں، تو یہ ہر مہینے عورتوں کے اوپر اللہ نے لکھ دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، جس کا زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اس سے پہلے بند ہو جائے تو وہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور اس کے اپوزٹ جتنے لوگ ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہے اس پہ روزہ فرض نہیں، جو بچہ ہے اس پہ روزہ فرض نہیں، جو غیر عاقل ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں، جو بیمار ہے، ایسا بیمار جو روزہ پورا نہیں کر سکتا تو اس پہ بھی روزہ فرض نہیں، اور مقیم ہے، مسافر ہے یعنی مقیم نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اس طرح عورت کو اگر حیض آ گیا ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اگر اس نے رکھا ہوا ہو اور حیض آ جائے تو وہ روزہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہو اور اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ روزہ بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف کے اندر یہ بالکل وضاحت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں۔ انہی دلائل کو سامنے رکھ کر یہ یعنی شروط جو ہیں آسانی کے لیے جمع کر دی گئی ہیں کہ روزہ ہر اس بندے پر فرض ہے جو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، صحیح ہو، مقیم ہو، اور ایسی عورت ہو جو حیض اور نفاس سے بالکل پاک ہو، تو ان کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اگر کوئی عورت حیض اور نفاس میں ہے تو وہ روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ مینشن کر سکتے ہیں کہ وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو یا حاملہ ہو، وہ اگر آسانی سے روزہ پورا کر سکتی ہو تو اس پر روزہ فرض ہوگا، وہ اس کو روزے کو پورا کرے۔ اور اگر روزہ رکھنا اس کے لیے یا بچے کے لیے نقصان کا باعث ہو تو پھر وہ مریض کے حکم میں آ جائے گی، اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا۔ جب وہ حمل سے یا بچے کو دودھ پلانے سے فارغ ہو جائے گی تو وہ اپنے روزے کی قضا کرے گی۔ تو یہ یعنی وہ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہے۔ رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی اور دیگر عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یاد رکھیے جس نے ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو اس کی تلافی اس کے لیے ناممکن ہوگی، سوائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔